السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم تعوذ کی تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ بندوں کو شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بس جب تو قرآن پڑھے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ اور فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابار ہی رہی ہو تو اللہ کی پناہ طلب کر، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا سب کچھ سننے والا ہے۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اور تو کہہ اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا ایسا کھلا دشمن ہے جو کسی بھی بھلائی اور احسان کو نہیں مانتا اور ہر وقت اس کے خلاف سازش میں لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح احادیث سے چند باتیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر یہ پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں تیری اے اللہ، تیری ہی حمد و ثنا کے ساتھ، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند و بالا ہے، اور تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر یہ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ، پھر 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر یہ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا جاننے والا ہے، شیطان مردود سے یعنی اس کے وسوسے سے اور اس کی پھونک اور اس کے جادو سے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے اور اس کے وسوسے سے، اس کے تکبر اور اس کے جادو سے۔ سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ دو آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے ان میں سے ایک تو اس قدر غصے میں تھا کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس شخص سے کہا، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں مجنون نہیں ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو کہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں کے شر سے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ اور ہمیں تو جو اولاد عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچانا۔ تو اگر اس سے بچہ پیدا ہوا تو اللہ اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی جگہ پڑاؤ کرے اور یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ان سب چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کو اس نے پیدا کیا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جہاں تک کہ وہ وہاں سے کوچ کر جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو یہ فرماتے تھے، اعوذ باللہ العظیم
وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشیطان الرجیم، میں عظمت والے اللہ اور اس کے کریم چہرے کی اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو ایسا کہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم مجھ سے آج پورا دن محفوظ رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے اور یہ کہے، اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھ۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے اور میری نماز اور قرآت کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے، وہ مجھ پر قرآت کو غلط ملت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تم اس کے حائل ہونے کو محسوس کرو تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور 3 بار اپنی بائیں جانب دھتکارو۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ عز و جل نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے ان کلمات کے ذریعے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ تم دونوں کے لیے ہر شیطان سے اور اس مخلوق سے جو بدی کا ارادہ کرے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیماری کی شکایت کی جو قبول اسلام سے پہلے محسوس کی تھی میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پر تکلیف والی جگہ پر رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ کہہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کی قدرت کی پناہ پکڑتا ہوں اس شر کے ساتھ، اس چیز کے شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس اگر تم میں سے کوئی شخص برا خواب دیکھ کر اس سے ڈر جائے تو اپنی بائیں جانب دھتکار دے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگے تو وہ اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں صبح و شام پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات پڑھا کرو، اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ۔ اے اللہ ظاہر و پوشیدہ کو جاننے والے، آسمانوں زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کو پالنے والے اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر سے اور مردود شیطان کے شر اور شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اس دعا کو صبح و شام اور رات کو بستر پر جاتے وقت پڑھا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں اور فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کس نے پیدا کی، حتیٰ کہ یہ تک کہہ دیتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، معاذ اللہ۔ لہٰذا جب ایسی سوچ آئے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور آئندہ ایسی سوچ سے باز رہے۔ سیدنا ابو الیسر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لذیذا۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کسی چیز کے نیچے آنے سے، اونچی جگہ سے گرنے سے، ڈوبنے اور جلنے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے قبطی بنائے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تیری راہ میں جہاد سے بھاگتا ہوا مروں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی زہریلے جانور کے ڈسنے سے مجھے موت آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شام کو یہ کلمات پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کلمات کے ساتھ تمام چیزوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ یہ تھی ہماری اعوذ باللہ کی تفسیر۔ اب بسم اللہ کی تفسیر شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بسم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو ہوائیں ساکن ہو گئیں اور شیطانوں پر آسمان سے آگ کے شعلے برسائے گئے۔ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، جہنم کے بھی 19 دروگے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کا فرق نہ پہچانتے تھے جہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی جاتی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تلاوت فرمائی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ نعیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے سورۃ فاتحہ سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، پھر فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نماز پڑھنے کے لحاظ سے تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں اس مسئلہ میں کہ بسم اللہ کو جہراً پڑھا جائے یا سرًا۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی بات معتدل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی جہراً پڑھتے تھے اور کبھی سرًا، تاہم ان آپ کا سرًا پڑھنا زیادہ ثابت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کر قرأت فرمایا کرتے تھے، پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس طرح قرأت کر کے دکھائی کہ بسم اللہ کو کھینچ کر پھر الرحمن کو کھینچ کر پھر الرحیم کو کھینچ کر پڑھا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں بسم اللہ کی بڑی اہمیت ہے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا خیر و برکت کا باعث، اللہ کی نصرت و حمایت کا ذریعہ اور تائید و حفاظت کا سبب ہے۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ ابو الملی ایک صحابی سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، گدھا ذرا پھسلا تو میں نے کہا شیطان کا برا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی قوت کے ساتھ اسے گرایا ہے، اگر تم بسم اللہ کہو تو اس سے شیطان اپنے آپ کو نہایت چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہے، جہاں تک کہ مکھی سے بھی زیادہ چھوٹا اور زیادہ حقیر ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام ایک خط لکھا۔ جب بادشاہ نے اس خط کو منگوایا تو اس کے شروع میں یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سلیمان رضی اللہ علیہ السلام نے جو خط ملکہ سبا کو لکھا تھا اس کا آغاز یوں ہوتا ہے، اِنَّهُ مِن سُلَیمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔
بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ سیدنا مسعود بن مکرمہ اور مروان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھوانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلایا اور اس سے فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواضعوا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ وضو کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور جو اولاد تو ہمیں دے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ تو اب اگر اس کے مقدر میں اللہ نے اولاد لکھی ہے تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہارے لیے ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے اور ہر نفس کی برائی سے یا حاسد کی نظر بد کی برائی سے شفا۔ سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہارے لیے ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے اور ہر نفس کی برائی سے یا حاسد کی نظر بد کی برائی سے شفا طلب کرتا ہوں۔ اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہارے لیے شفا طلب کرتا ہوں۔ آپ سب بہنوں کے حق میں بھی اللہ رب العزت یہ دعا قبول فرمائے، آمین۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم میں کسی جگہ درد ہونے کی شکایت کی جو قبول اسلام کے بعد پہلی دفعہ ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ درد کے مقام پر رکھو، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی اور اس کی قدرت کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بیماری کی برائی سے جو اس وقت مجھے لاحق ہے اور اس سے بھی جس کے آئندہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں
کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی شفا کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ ترباتو ارزینا مریکاتو بازینا یشفا سکیمونا باذن ربینا، اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں سے بعض کے لعاب دہن سے اور ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا یاب ہو جائے۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا رہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے لڑکے بسم اللہ پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ کہے، اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ فی اوالہ و آخرہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں، اس کے شروع اور اس کے آخر میں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دی اور انہیں اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا اور آپ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم شکار کے لیے اپنا کتا چھوڑو تو بسم اللہ کہو، اور اگر تم اپنا تیر پھینکو تو بسم اللہ کہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بعض لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے اس پر بسم اللہ پڑھی ہوتی ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس پر بسم اللہ پڑھ لو اور کھا لو۔ عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ یہ لوگ ابھی اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اب تمہارے لیے نہ ٹھکانا ہے نہ کھانا ہے، اور اگر وہ شخص داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اب تمہیں رہنے کے لیے ٹھکانا بھی مل گیا اور کھانا بھی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو دروازوں کو اللہ کا نام لے کر بند کر دو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ اللہ کا نام لے کر مشکیزوں کے منہ باندھ دو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانک دو، کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھانک دو، اور اللہ کا نام لے کر اپنے دیے بجھا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو نصیحت فرماتے تو فرماتے، اُوذُو بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آئے، کپڑے سے اپنے بستر کو اللہ کا نام لے کر جھاڑے، یعنی بسم اللہ کہہ کر 3 دفعہ جھاڑے۔ علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میرے سامنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے سواری لائی گئی۔ جب انہوں نے رکاب میں پیر رکھا تو بسم اللہ کہا، پھر جب اس کی پیٹھ پر سیدھے بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ، پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اللہ تمام برائیوں سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں نہ لا سکتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے جیسے میں نے کیا۔ اب پیارے بہنوں، بسم اللہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب اگلے دن ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اب دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم اجرنا من النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔